نعرہ سلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بھی شرف پائے ہیں میں نے ایک خواب میں ایسے بھی شرف پائے مجلس کے لیے مجھ کو بلا لائے ہیں لوگ مجلس کے لیے مجھ کو بلا لائے ہیں قمر مجھ سے یہ فرماتے ہیں 14 معصوم قمر تیرا مرثیہ سننے کے لیے آئے ہیں میں نے ایک خواب میں نعرہ سلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تم نے کیا پیدائش در سے بھی جانا نہیں تو اللہ کا گھر ہے یہ خانہ نہیں تم نے کیا پیدائش در سے بھی جانا نہیں خون مرحب سے کھلے کیا پیشائے ضربے مرحب سے کھلے کیا پیشائے ضربے آلے یہ تو افسانے
میں دیکھنا کہ میرا ظرف شراب میں کشی میں دیکھنا کہ میرا ظرف شراب 14 میں خانے نہ جائے تو پیمانہ نہیں تمہیں کیا پیدائش در سے بھی جانا نہیں حشر میں ممکن ہے یہ کرنو سیری چھوٹ جائے حشر میں ممکن ہے یہ کرنو سیری چھوٹ ہم تو انسان ہے فرشتوں نے بھی پہچانا نہیں کیا پیدائش در سے بھی جانا نہیں ساقیِ کوثر خدا رکھے تیری دریا دلے ساقیِ کوثر خدا رکھے تیری دریا دلے میں بھر دی کہ جتنا میرا پیمانہ نہیں تمہیں کیا پیدائش در سے بھی جانا نہیں جب فرشتوں نے اٹھایا قبر میں بولے علی جب فرشتوں نے اٹھایا قبر میں بولے علی ہم تیری بالی پہ ہے موجود گھبرانا نہیں تمہیں کیا پیدائش در سے بھی جانا نہیں عشق مجلس سے ہے رضوا میرا دامن تو دے اور پھر کیا ہے جو یہ جنت کا
نعرہ سلوات اللهم صل على محمد وآل محمد سر غیب کیسا غضب ہوا جبریل بولے قتل امیر عرب ہوا جبریل بولے قتل امیر عرب ہوا مسجد میں عائشہ پر و شبیر نوح گئے اس حال سے علی ولی آئے سے دونوں خود کبھی پوچھتے رہے گل کے منہ کی خود شاہدی پوچھتے رہے گل کے منہ کی خود شاہدی پوچھتے رہے ہوئے جو در سب در نماز میں آواز بلندتر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد ثنائے مرتضیٰ ہے اور میں ثنائے مرتضیٰ ہے یہی ایک مشغلہ ہے اور میں ہوں، یہی ایک مشغلہ ہے اور میں ہوں، فرشتوں قبر میں آہستہ بولو، فرشتوں قبر میں
شیر خدا ہیں اور میں ہوں، یہی ایک مشغلہ ہے اور میں ہوں۔ آواز بلندتر صلی اللہ علیہ سر دینے یہ خدا کی جگہ کون آ گیا، سر دینے یہ خدا کی جگہ کون آ گیا، خود کٹ گیا مگر وہ خدا کو بچا گیا، سر دینے یہ خدا کی جگہ کون آ گیا، کچھ اور بھی بلند ہوا گری اے علی، کچھ اور بھی بلند ہوا گری اے علی، زینب کا حال جب بھی تصور میں آ گیا، سر دینے یہ خدا کی جگہ کون آ گیا، ہو کر سر علی کا امامہ لہو لہو، ہو کر سر علی کا امامہ لہو لہو، زینب کی بے ردائی کا نوحہ سنا گیا، اور بہہ کر سر علی سے لہو فرش خاک پر بہہ کر لہو بہہ کر سر علی سے لہو فرش خاک پر، کچھ ہو نہ ہو خدا کو خدا تو بنا گیا، سر دینے یہ خدا کی جگہ کون آ گیا، جس کی لہو کی دھار بنی راہ مستقیم،
جس کے لہو کی دھار بنی راہ مستقیم، بہہ کر لہو نجات کا راستہ بنا گیا، سر دینے یہ خدا کی جگہ کون آ گیا، جب چاند عید کا، جب چاند عید کا نظر آیا مجھے نوے، جب چاند عید کا نظر آیا مجھے نوے، ایک سر لہو میں ڈوبا ہوا یاد آ گیا، سر دینے یہ خدا کی صلوات۔ بار دیگر نعرہ صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة علی اہل اللہ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآنہ الحکیم وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صلوات۔ اللہم صل علی محمد اما بعد، ناد علی مظہر العجائب، تجدہ عونا لک فی النوائب، کل ہم و غم سیجلی، بعلی بعلی بعلی، صلوات۔ دعا ہے پروردگار عالم خادمان فرش ازا کی نیک شرع دلی حاجات کو، میرے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف، میرے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہم پریشان حال ہیں، ہماری پریشانیوں کو دور کر، میرے مالک ہمیں کرونا کے اس عذاب سے محفوظ کر، بے واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب کو اپنی بارگاہ عالیہ میں یہ شرف نصیب فرما کہ ہم امام زمانہ کے حضور میں تیری مجلس کو برپا کر سکیں، میرے مولا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب کے وارث کو جلد از جلد ظہور کی سعادت نصیب، ہمیں ان کے چہرہ دیکھنے کی توفیق عطا، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان تمام تر دعاؤں کے پورے کرنے والی دعا ایام علی کی سزاداری کو تا قیام قیامت، درود پڑھ دیں محمد، اجازت ہے؟ 4 مصروں سے بات شروع کرتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں سناؤ فضائل حیدر، 4 مصروں سے بات جاری کرتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں سناؤ فضائل حیدر، میں کشمکش میں ہوں کیسے یہ اہتمام کروں،
وہ کہہ رہے ہیں سناؤ فضائل حیدر، میں کشمکش میں ہوں کیسے یہ اہتمام کروں، قلم کی نوک پہ کیسے بٹھاؤں ذات عالی، خدا نہیں ہوں تو کیسے خدا کے کام، خدا نہیں ہوں تو کیسے خدا کے کام کروں۔ اب ہے اجازت تو 4 مصرے اور بات کر لیتے ہیں کہ میرے اللہ کا جلوہ ہے مثالی لوگوں۔ زمانے نے ایک بات کی، زمانے نے کہا کہ بھائی ہم نے سنا کہ جو ہے وہ موسیٰ طور پہ گئے تھے اور پروردگار عالم نے طور پہ موسیٰ سے گفتگو کی، موسیٰ سے بات کی، موسیٰ سے ملاقات کی۔ تو یہاں پہ لفظوں کی غلطی کا اندازہ نہیں ہو رہا ہے یہاں لوگوں کو کہ ملاقات کرنا اور ہوتا ہے، بات کرنا اور ہوتا ہے۔ ملاقات اور ہوتی ہے، بات اور ہوتی ہے۔ ملاقات یہ ہوتی ہے کہ آمنے سامنے مکمل وجود کے ساتھ میں بنا کسی پردے کے آپ سے مل لوں، سمجھ رہے ہیں بات کو۔ ملاقات یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے مکمل وجود کے ساتھ آمنے سامنے ایک دوسرے کے سامنے ہم بیٹھیں اور بات کریں اپنے مکمل وجود کے ساتھ۔ بات کرنا صرف بھی ہوتا ہے جیسے کہ ہم فون پہ بھی بات کر لیتے ہیں، پردہ حائل ہو تب بھی آواز کا تعلق ہے، یعنی تعلق کس کا ہے؟ زبان کا اور سماعت کا، استماع کا اور آواز کا، یعنی تعلق مبنی ہے ایک ایسے رشتے پہ جو نہ دکھائی دیتی ہے نہ سمجھ میں آتی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ آواز کا تعلق اس طریقے سے ہے کہ جو نہ دکھائی دیتی ہے اور نہ سمجھ آتی ہے مگر احساس ہوتا ہے، بس یہی معراج ہے۔ سمجھے بات کو، سمجھے بات کو، بس یہی معراج ہے جو کہ دکھائی بھی نہیں دے رہی تھی، سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی، مگر احساس تھا کیونکہ وضو کا پانی بہہ رہا تھا، زنجیر در ہل رہی تھی، بستر کی حرارت قائم تھی، زمانہ محمد کے بستر پہ محمد کو سوتے ہوئے دیکھ رہا تھا، مگر یہ نہیں پتا تھا کہ یہ محمد ہے کہ علی۔ یعنی ایک ایسا رشتہ، ایک ایسا تعلق، ایک ایسا سلسلہ جو کہ دکھائی بھی نہیں دے رہا تھا مگر تھا۔ بس اگر یوں کہوں کہ معراج توحید کو ثابت کرتی ہے تو غلط نہیں ہوگا، معراج توحید کو ثابت کرتی ہے، غلط نہیں ہوگا۔ اگر اب ہو اجازت تو میں ایک جملہ کہتا ہوں، میں کہتا ہوں میرے اللہ کا جلوہ ہے مثالی لوگوں، لب جو قرآن سے کھولے تو جلی لگتا ہے، ایک نگاہ طور پہ ڈالے تو وہ جلا ٹھہرے، پردہ غیب سے بولے تو علی لگتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات ہے؟ پردہ غیب سے بولے تو علی لگتا ہے، میرے اللہ کا جلوہ ہے مثالی لوگ۔ کون سمجھ پایا ہے پروردگار؟ یقین جانیے گا، آپ کو اگر بات کا اندازہ ہو، میں ایک اور جملہ کہتا ہوں، سمجھیے گا بات۔ یہ آج کل کے جو معاملات ہیں یہ صرف اور صرف علی دشمنی کی وجہ سے، ہاں یقین جانیے گا بات، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے ماں سوائے دشمن علی کے، کچھ بھی نہیں ہے۔ زمانہ احساس کرتا مر گیا، زمانہ سوچتا مر گیا، زمانہ پریشان ہو کے تھک گیا، عقل کے گھوڑے زمانے نے پورے میدان میں دوڑا لیے، شعور و فہم و فراست کے چکر پہ چکر لگا لیے، چوک کے چوک چھان لیے، یہاں پہ گلیوں کے سفر کر لیے، مگر عقل حیران تھی، پریشان تھی، تھک چکی تھی، عقل حیران تھی، پریشان تھی، تھک چکی تھی۔ وہ ایک دروازہ جو کہ 40 دن تک کسی ایک آدمی سے نہیں اٹھا۔ یہ آج کل کے لوگ جو مشہور یہ جو آج کل کے لوگ مشہور قصوں کے اوپر اور مشہور جو ہے وہ کامک سٹوریز کے اوپر بات کر رہے ہیں نا، میں ان سے بات کر رہا ہوں۔ تمہیں معلوم ہی نہیں ہے خیبر کیا ہے۔ وہ لوگ آج کل کے ہمارے مومنوں کے بچے، ہمارے اپنے بچے، آج کل ہم سپر مین، بیٹ مین، ہی مین، پتہ نہیں کون کون سے سلسلوں کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں، اپنے بچوں کو ملا رہے ہوتے ہیں۔ جا کے دیکھو، جرت دیکھنی ہے تو امیر المومنین کی دیکھو، اپنے بچوں کو خیبر کے قصے سناؤ۔ خیبر قیامت تک جو ہے وہ خیبر جو ہے وہ جرت کا عظیم ترین قصہ رہے گی۔ یعنی 39 دنوں تک جس خیبر کے دروازے کو محمد کی لشکر نے ایک مرتبہ ہاتھ تک نہ لگایا ہو، وہ ایک علی 40ویں دن تک آ کر ایک مرتبہ ایک ہی انگلی پہ اس خیبر کے دروازے کو اٹھا کر ایک جملہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی طاقت سے نہیں بلکہ اللہ کی طاقت سے اس کو اٹھایا ہے۔
طاقت سے. ہاں بل بقوت رحمانیہ. ہاں بل بقوت رحمانیہ، کہ میں نے اپنی طاقت سے نہیں اٹھایا اس خیبر کے دروازے، اللہ کی طاقت سے اٹھایا. یعنی جو علی اللہ کی طاقت کو دین کے استعمال میں لے آئے تو تمہیں نہیں اندازہ کہ وہ علی اللہ کی مدد بن کے بھی آ سکتا ہے. اسی لیے تو کہا گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں تجھی سے مدد مانگتے ہیں. مگر محمد نے تو پکارا تھا علی کو. کہاں جاؤں میں، کہاں چلا جاؤں میں. یہ ساری تمہید میں صرف ایک اس کے لیے کر رہا ہوں کہ یہ 4 مصرے میں بیان کر سکوں تاکہ اپنے موضوع کے اوپر مسدس کے اوپر 2 بند پڑھوں اور میں آپ سے اجازت طلب کروں. یقین جانے ایاک نعبد، سارا زمانہ جو ہے وہ الحمد سورہ کے ساتھ پڑھتا ہے. پوری 5 وقت کی نمازوں میں ہر نماز کے اندر 2 مرتبہ الحمد پڑھی جاتی ہے. یعنی آپ حساب لگا لیں کم سے کم 10 مرتبہ تو ایک آدمی الحمد کی تلاوت کرتا ہی ہے. 10 مرتبہ تو کرتا ہی ہے نا. مگر کیا کریں اس چیز کا کہ ہر ایک آدمی الحمد کی تلاوت بھی کرتا ہے، سورہ کی تلاوت بھی کرتا ہے، مگر ترجمے سے دور ہے، تفسیر سے دور ہے، اللہ کے ذکر سے دور ہے. یعنی صرف قرآن کو تھام لیا، اہل بیت کو چھوڑ دیا. جبکہ رسول اکرم نے کہا تھا کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی، میں اپنے اہل بیت اور اپنے اس قرآن کو تمہارے لیے چھوڑے جا رہا ہوں. یعنی اگر کبھی قرآن میں پھنس جاؤ تو اہل بیت کو تلاش کرنا، اور اہل بیت میں پھنس جاؤ تو قرآن سے جواب لے لینا. یہ ہے ماحول. ہاں قرآن میں کہیں پھنس گئے، اہل بیت سے توسل کرو. اہل بیت کی کوئی فضیلت سمجھ نہیں آ رہی ہے، قرآن سے سوال. ہاں قرآن سے پوچھو. نہیں سمجھ آ رہا تمہیں اگر کہ اہل بیت کا معیار کیا ہے، قرآن سے پوچھو، قرآن جواب دے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے. کہا ناد علی مظہر العجائب، پکارو اس علی کو کہ جو عجائب کا مظہر ہے. تجد ہو عونا لک فی النوائب، جو ہماری پریشانیوں میں، ہماری مشکلات میں ہمارا مددگار ہے. عونا، ہمارا مددگار ہے. کل ہم و غم سینجلی، سارے غم اور دکھ تکالیف میں سینجلی، جو کہ اچانک بہت قریب سے آ جاتا ہے. بے علی بے علی بے علی. اس کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں. یہ ہے معیار، یہ ہے معیار. یعنی اگر محمد علی کو پکار رہے ہیں، اس کا مقصد وہ اللہ کے وسیلے سے اللہ کی مدد طلب کرنا. منکران وسیلہ کو تو جواب یہیں سے مل گیا اگر وہ سمجھنے کے قائل ہوں. یعنی آپ اور میں، سائی صاحب، آپ اور میں، استاد، ہم لوگ جو ہیں وہ ایک نوالا بنا وسیلے کے نہیں کھاتے. ہے اجازت میں چلیں بات کر لیتا ہوں. بہت پرانا نقطہ ہے ہمارا، لیکن بات یہ ہے کہ اب دل چاہ رہا ہے آج بات ہو گئی ہے تو کر لیتے ہیں، کیونکہ اب بات امیر المومنین سے وسیلے تک چلی گئی ہے. میں اپنی جگہ کو نہیں چھوڑوں گا، میں اپنے معاملات کو نہیں چھوڑوں گا، اپنے موضوع کو نہیں چھوڑوں گا. لیکن ظاہر ہے کہ فرداً کچھ بات ہو گئی فروعی تو ٹھیک ہے بھائی. یعنی آپ اور میں ایک نوالا جو ہے وہ بنا وسیلے کے نہیں لیتے. ٹھیک ہے نا؟ کس طریقے سے ایک نوالا ہے، صحیح ہے، اسے ہم نے 4 انگلیوں سے توڑا. نوالے کو ہم نے 4 انگلیوں سے توڑا. 4 انگلیاں، ٹھیک ہے، 4 انگلیوں سے توڑا. اس طریقے سے ہم نے رکھی اپنی انگلیاں چاروں، اور اس سے ہم نے نوالے کو توڑ لیا. 4 انگلیاں منہ میں رکھا، 5، 2 جبڑوں نے چبایا، 7، ایک زبان نے چکھا، 8، ایک حلق نے اتارا، 9، 2 نتنوں نے اس کی خوشبو کو محسوس کیا. کتنے ہو گئے؟ 11. اور ایک پیٹ نے ہضم کیا. کتنے وسیلے ہو گئے؟ 12. اب 12 کے وسیلے کے علاوہ ایک نوالا تک تو پیٹ میں جاتا نہیں. بس یہی بات ہے، 12 کے وسیلے کے علاوہ ایک نوالا تک تو پیٹ میں جاتا نہیں. اور اگر اجازت دو تو میں یہ کہہ دوں ان لوگوں کے لیے جو آنکھیں تو رکھتے ہیں مگر اندھے ہیں، اس نوالے کو تم دیکھ کے کھاتے ہو. یعنی 14 وسیلے. ہاں 14 کے وسیلے کے علاوہ جب تم ایک نوالا اپنے حلق سے نیچے نہیں اتار سکتے تو پھر تم کیا سمجھتے ہو کہ اس دارین کا اتنا بڑا چرخہ جو کہ ان گنت خدا کی قدرتوں سے بھرا ہوا ہے،
وہ کیا چہاردہ معصومین کے وسیلے کے بنا چل سکتا تھا؟ کہ وہ دین کے جو پوری امت اسلامیہ کو ایک ساتھ لے کے چل رہا ہے، مندوبین فرشتوں سے لے کر ایک چھوٹے سے ذرے تک، ایک چھوٹی سی چیونٹی تک، ایک پتھر میں پلنے والے رزق لینے والے ایک کیڑے تک، جو کہ پورا نظام اسلامی پروردگار عالم چلا رہا ہو، وہ کیا اپنے اہل بیت کے وسیلے کو چھڑوا دے گا؟ وہ کیا اہل بیت کے بنا اس چیز کو چلا دے گا؟ بالکل ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے حکم کیا، اللہ نے چاہا کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میں نے انہیں خلق کیا۔ جب انہیں خلق کیا تو ان کی محبت عوام پہ واجب کر دی۔ زمانے نے سوال کیا، یا رسول اللہ ہمیں بتائیں کہ کون ہے جو علی سے محبت کرے گا، کون ہے جو علی سے بغض رکھے گا؟ رسول اللہ نے صرف ایک جملہ کہا کہ اگر کوئی حلال زادہ ہوگا تو وہ مومن تجھ علی سے محبت کرے گا، کوئی حرام زادہ ہوگا تو علی سے محبت کرے گا۔ صرف 4 مصروں کی بنیاد تھی۔ ہے اجازت میں کچھ کہہ دوں، یوں ہی کوئی بھی نہیں ہوتا کبھی منکر سنو۔ سمجھنا میری بات کو، یہ علی دشمنی ہے، علی دشمنی ہے۔ دشمنی کے 4 معیار ہوتے ہیں۔ پہلے ہوتی ہے تلخ کلامی، اس کے بعد دلوں کے اندر بیر آ جاتا ہے، پھر جو ہے وہ یہ تمام تر غصہ جو ہے وہ عداوت میں تبدیل ہو جاتا ہے، عداوت بدل کے دشمنی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ 4 حصے ہیں۔ اب میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ علی دشمنی کا معیار کیا ہے، علی عداوت کا معیار کیا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں یوں ہی کوئی بھی نہیں ہوتا کبھی منکر سنو، دشمنی کے واسطے حد عداوت چاہیے، اس لیے بھی بغض ہے تم کو علی سے شیخ جی، حب حیدر کے لیے ماں کی شرافت حیدر کے لیے ماں کی شرافت چاہیے۔ ہے اجازت میں اپنے موضوع کے اوپر بات نہیں معلوم کتنی دیر پڑ گیا، ہے اجازت میں درود پڑھنے محمد والا۔ انشاءاللہ کل گنج شہداء اور 21 رمضان امام بارگاہ قصر عباس اور گلفام بھائی کے ہاں کی مجلس انشاءاللہ آپ تمام تر سامعین دیکھ سکیں گے۔ کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ آپ لوگوں تک اس ذکر کو پہنچایا جائے۔ جو حاضرین ہیں وہ تو انشاءاللہ ساتھ ہوں گے، اور جو احباب ہیں وہ انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ وہ اس سلسلے کو ان تک پہنچایا جا سکے۔ دعا ہے پروردگار عالم آپ تمام سننے والوں، حاضرین، سامعین کی نیک شرعی دلی حاجات پوری فرمائے۔ ظاہر ہے ذکر اس کا ہے کہ جو آ جائے تو مشکل نہیں رہتی، اگر وہ نہ ہو تو مشکل چلی جاتی۔ یہ ایک عجیب جو ہے وہ سلسلہ ہے، یہ ایک عجیب معاملہ ہے۔ مشکل جب آتی ہے تو وہ یہ سمجھتی ہے کہ وہ نہیں ہے کہ جو اس کا بھگانے والا۔ یہ ایک عجیب معاملہ ہے۔ جب امیر المومنین کا وسیلہ آ جاتا ہے تو جب نبی کی مشکلیں ٹل گئیں تو پھر ہم کیا ہیں؟ دین کی مشکلیں ٹل گئیں، دین کی مشکلات ٹل گئیں۔ خیبر، خندق، صفین، نہروان، دین اسلام کی مشکلیں ٹلنے کا نام ہے۔ اور اگر کہو تو میں ایک بات بیان کر دوں، دین اسلام کی سب سے بڑی مشکل ٹلی ہی جمل میں۔ جو سمجھ گیا اسے میرا سلام، جو نہیں سمجھا وہ جا کے جمل کو پڑھ۔ دین اسلام کی سب سے بڑی مشکل ٹلی ہی جمل میں۔ تو مشکلیں ٹالنے والے کا نام تو علی ہے، مشکل کشا ہے ہی علی، اور امیر المومنین بھی علی ہے۔ بالکل، امیر المومنین بھی فقط علی ہے۔ ہاں یاد رکھنا میری بات، آئمہ نے یہ روایات میں آیا ہے کہ آئمہ نے حکماً کہا ہے کہ ہمیں امیر المومنین مت کہو، امیر المومنین فقط امیر المومنین۔ ہاں، امیر المومنین فقط امیر المومنین ہے، علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ ہے اجازت میں کچھ کہہ دوں؟ دل ہے میرا کہ کچھ بات حیدر کی ہو۔ آج 19ویں شب قدر ہے نا، آج سلسلہ جو ہے وہ تھم گیا ہے، آج جو ہے وہ وقت رک گیا ہے۔ آج کے دن آپ کا میرا ذکر 10 گنا زیادہ بڑھایا جائے گا، آج کے دن آپ کے میرے ثواب 10 گنا زیادہ بڑھائے جائیں گے۔
آج کے دن کے ہمارے اعمال 10 گنا زیادہ اونچے ہو جائیں گے. آج کے دن ہمارے گناہ ختم کرنے کے دن ہے. 19ویں شب قدر ہے, 21ویں شب قدر ہے, 23ویں شب قدر ہے, 27 ہے. یہ سارے کے سارے جو دن ہیں یہ صرف اور صرف ملے ہی امیر المومنین کے وسیلے سے. اب اگر 2 اجازت میں بات کروں, دل ہے میرا کہ کچھ بات حیدر کی ہو, دن تو دن اب سے ہر رات حیدر کی ہو. دل ہے میرا کہ کچھ بات حیدر کی ہو, دن تو دن اب سے ہر رات حیدر کی ہو. نور خالق میں سوغات حیدر کی ہو کہ خدا سے ملاقات حیدر کی. نور خالق میں سوغات حیدر کی ہو کہ خدا سے ملاقات حیدر کی ہو. فرش مجلس ہو یا فرش میلاد ہو, ذکر حیدر سے ہر فرش آباد. ذکر حیدر سے ہر فرش آباد ہو. ہے کون یہ علی, ہے کون یہ علی, ہے علی مصطفیٰ کا نگہبان ہے. یہ علی مصطفیٰ کا نگہبان ہے. یہ نہ ہو تو نبوت بھی بے جان ہے. اس کے در کا گدا دیکھو سلمان ہے. نور ہے یہ مگر شکل انسان ہے. نور ہے یہ مگر شکل انسان ہے. خلقت مصطفیٰ کا یہی راز ہے. اس وسیلے سے مستوں کا شہباز, اس وسیلے سے مستوں کا شہباز ہے. خلقت مصطفیٰ کا یہی راز ہے. ہاں سیدھی بات کہی. کام رسول اگر تم نہ ہو, علی نہ ہوتے تو میں تمہیں نہ بناتا. فرمایا علی ناز نہ کرنا, اگر زہرا نہ ہوتی تو میں تم دونوں کو نہ بناتا. یہ ایک عجیب ماحول, یہ عجیب ہے. رسول اللہ کو کیوں خلق کیا گیا؟ اس پورے عالم کے لیے, کیونکہ رحمت للعالمین ہے. علی کو اس لیے خلق کیا گیا چونکہ رسول تھے. رسول کو اس لیے خلق کیا گیا چونکہ علی تھے. زہرا کو اس لیے خلق کیا گیا کیونکہ یہ دونوں تھے. ان دونوں کو اس لیے خلق کیا گیا چونکہ جناب زہرا تھی. یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جو ایک دوسرے سے چل کے ایک دوسرے پہ ختم ہو جاتا ہے. اب اگر 2 اجازت تو میں بتاؤں تمہیں کہ یہ ہے سلسلہ کیسا. اس علی کو پکارا ہے یزدان نے, اس علی کو پکارا ہے یزدان نے. اس کا رتبہ بتایا ہے قرآن نے, اس کا رتبہ بتایا ہے قرآن نے. اس علی کو پکارا ہے یزدان نے, اس کا رتبہ بتایا ہے قرآن نے. مجھے نہیں پتا آج میں کتنے سال بعد اس ذکر کو پڑھ رہا ہوں. اس سے ایمان مانگا ہے ایمان نے, اس سے ایمان مانگا ہے ایمان نے. چوتھا مصرع جس کا دل چاہے وہ جیسے سنے جیسے سمجھے, اس کی اپنی مرضی ہے. میں بات کہہ دوں گا, اس علی کو پکارا ہے یزدان نے, اس کا رتبہ بتایا ہے قرآن نے. اس سے ایمان مانگا ہے ایمان نے, اس کو مشکل میں چاہا مسلمان نے. ہاں اگر علی نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا, اگر علی نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا. اس کو مشکل میں چاہا مسلمان نے. سچ یہ ہے دین حق کی بقا ہے, علی مصطفیٰ کا بھی مشکل کشا ہے. مصطفیٰ کا بھی مشکل کشا, ہاں مشکل کشا ہے علی. مصطفیٰ کا بھی مشکل کشا ہے علی. ہے اجازت, ہے اجازت میں کچھ کہوں. آخری 4 مصرے اور مجھے اجازت دینا. اس کی انگلی پہ چلتے ہیں شمس و قمر, ہاں اس کی انگلی پہ چلتے ہیں شمس و قمر. تارے آ جاتے ہیں چومنے اس کا در, نوریوں میں ہنسی نور کا یہ شجر. دے رہا ہے بشر اور ملک کو ثمر. پیڑ کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ پھل دے, چھاؤں دے. ہے اجازت میں کہہ دوں تاکہ 2 مصروں میں ان 4 مصروں کی تفسیر ختم ہو جائے. میں کہہ رہا ہوں اس کی انگلی سے چلتے ہیں شمس و قمر, تارے آ جاتے ہیں چومنے اس کا در. نوریوں میں ہنسی نور کا یہ شجر, دے رہا ہے ملک اور سمرنا بشر کو ثمر. عرش و لوح و قلم سب اسی کے لیے, 2 جہاں بن گئے یا علی کے. 2 جہاں بن گئے یا علی کے لیے. زمانے نے چھیڑ کے رکھ دیا تاریخ کو. ہاں اب اگر 2 اجازت تو مقتے کی بات کرتے چلے نا. زمانے نے چھیڑ کے رکھا ہوا تھا. جب رسول نے ایک جملہ کہا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها, میں شہر علم کا, میں ہوں شہر علم, میں علم کا شہر ہوں. علی بابها, اور علی اس کا دروازہ ہے. کسی نے کہہ دیا فلاں اس کی چھت ہے, فلاں اس کی دیواریں ہیں, فلاں اس کی بنیاد ہے. مجھے ایک بات بتاؤ, اگر ہو اجازت تو میں مصرے میں یہ بات کرنا چاہوں گا. اب آپ نے سمجھ تو لیا نا, ایک ہوتا ہے شہر علم, ایک ہوتا ہے اس کا دروازہ. آپ اور میں پوری دنیا میں سفر کرتے ہیں,
पूरी दुनिया का सफ़र कर रखा है, नहीं मालूम कि कितने शहर, कितने गांव, कितने इलाके में देख चुका हूँ, मुझे नहीं मालूम। यकीन जाने कभी सोचा भी नहीं पलट के कि कितनी गलियाँ, कितने शहर, कितने बागात और कितने बाग हम घूम चुके हैं, मगर हमने इन 2 सिलसिलों के अलावा कुछ नहीं देखा। बागीचे से लेकर, इजाज़त है तो मैं कुछ कहूँ, बागीचे से लेकर शहर तक, शहर से लेकर गांव तक, बड़े से बड़े शहर से लेकर छोटे से छोटे कस्बे तक, हमेशा सिर्फ ये देखा गया कि ये शहर है और ये उसका दरवाज़ा है ना। इजाज़त, दिल चाह रहा है कुछ बात कह दूँ। आपने और मैंने कभी किसी शहर की न छत देखी, न दीवार देखी, न बुनियाद देखी। अब मैं इजाज़त दे रहा हूँ आपको, जैसे आपका जीजा है आप सुने, इन 6 मिसरों पे आप मुझे इजाज़त दीजिएगा। मैं कह रहा हूँ शहर इल्म नबी का अली दर भी है, एक सलमान सा इसका नौकर भी है। समझना मेरी बात को। वन नजमी इज़ा हवा मा जल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। शहर इल्म नबी का अली दर भी है, एक सलमान सा इसका नौकर भी है, इसके दर पे तो तारा मुनव्वर भी है, कह रहा देख लो अब तो यावर भी है। समझना मेरी बात को, डर ना हो कोई शय पार होती नहीं, शहर की छत या दीवार होती। समझ मेरी बात, डर न हो कोई शय पार होती नहीं, शहर की छत या दीवार होती। इस दीवार को तोड़ दिया गया, यकीन है, इस दीवार को तोड़ दिया गया, इस शहर को खराब कर दिया, यकीन है। सितम ढाया है उन लोगों ने जो हमेशा कौल नबूवत के ऊपर अपना काम करते हैं। अमीरुल मोमिनीन की शहादत की सबसे बड़ी वजह बनी है जंग नहरवान, सबसे बड़ी वजह बनी है। प्रैक्टिकल वर्जन वहां से निकला है जो कि प्लान बना था अमीरुल मोमिनीन की शहादत। 3 हिस्सों में कारवान बटा, एक दमिश्क की जानिब बढ़ा, एक मिस्र की जानिब बढ़ा, एक कूफे की जानिब। कूफे वाले लश्कर के सबसे आगे कूफे वाले लश्कर का सालार था इब्न मुल्क। अपने कारवान के साथ ये कूफे में दाखिल हुआ। एक वक्त तक इसने अमीरुल मोमिनीन का ताक़ुब किया। ऐसे में एक लहीना से इसकी मुलाकात हुई। जब मालूम हुआ कि वो लहीना बेनिकाह है, इसने खातिरदारी का इज़हार। उस लहीना का खानवादा जंग नहरवान में अली की तलवार के हाथों शहीद हुआ, मरा था। अमीरुल मोमिनीन के हाथों कत्ल हुआ था। अमीरुल मोमिनीन की शहादत का ज़िम्मा सिर्फ यही कत्ल बना। इस लहीना ने कहा कि मैं तुझसे शादी करूंगी मगर मुझे अली का सर मेहर में चाहिए। जब इसने देखा कि इस औरत के और इसके ख्यालात और मंसूबे बहुत मिलते जुलते हैं, इसने अपने प्लान को उस पर आश्कार किया। इसने अपने मंसूबे को उसको बताया। मंसूबे का बताना था कि उसने कहा कि अब मैं अपने खानवादे के कुछ भरोसेमंद अफराद को तेरे साथ भेजूँ। आखिरकार 19 तारीख है, 19 रमज़ान की फजर तुलू हो रही थी, सहरी का वक्त था। उम्मे कुलसूम के दरवाजे पे ज़माने का अमीर कुलसूम के ज़माने पे दरवाजे पे ज़माने का अमीर सहरी के लिए हाजिर हुआ। देखा 2 जौ की रोटियां, दूध है, नमक है,
مرتبہ امیر المومنین نے نمک سے سحری کی. یعنی میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا، اگر آپ کا دل ہو تو آپ سمجھ جائیں کہ بیٹیاں سانجھی ہوتی ہیں. جب باپ نے یہ جملہ کہا نا کہ میں ایک وقت میں اپنے دسترخوان پر صرف ایک چیز کو رکھنا چاہتا ہوں، ام کلثوم نے ایک مرتبہ بڑھ کے نمک اٹھانا چاہا تاکہ بابا کو کوئی غذا مل جائے، کیونکہ امیر المومنین پچھلے 1 سال سے اپنی غذا کو کم کیے ہوئے تھے، کمزور ہو چکے تھے. زمانے نے سوال کیا یہ تو بتاؤ تم نے اپنی غذا کو کم کیوں کر دیا؟ ایک مرتبہ اعلان کیا میں چاہتا ہوں کہ جب میں اپنے خدا کی جانب بڑھوں تو میرا پیٹ خالی ہو. میں چاہتا ہوں کہ جب میں اپنے خدا کی جانب جاؤں تو میرے پیٹ میں کوئی غذا نہ ہو. ایک مرتبہ امیر المومنین نے نمک سے جو ہے وہ سحری کی. ایک مرتبہ بڑھے، اٹھ کر کھڑے ہوئے، جسم لاغر ہو رہا تھا. ایک مرتبہ دیوار کا سہارا لے کر ایک جملے کو ارشاد فرمایا قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. ام کلثوم نے ایک مرتبہ تڑپ کے ارشاد کیا، کہا بابا یہ کیوں کہتے ہیں؟ فرمایا کہ موت سے کس کو دوری ہے، اجل سے کس کو دوری ہے. ایک مرتبہ ام کلثوم نے اپنے بابا کو روکنا چاہا، امیر المومنین رک نہیں پاتے تھے. میں جیسے کہ روایات کے مطابق پڑھ چکا کہ ایک مرتبہ صحن کے دروازے نے آبا کو تھاما. ایک مرتبہ بطخوں نے آگے چیخیں پکار کر کے امیر المومنین کے راستے کو روکا. محراب مسجد تک امیر المومنین گئے، حجرہ اذان میں اذان کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا. ایک مرتبہ ارشاد فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یعنی آج کی حالت یہ تھی، امیر المومنین یہ بتاتے تھے کہ چاہے میری شہادت ہو جائے، چاہے علی کا خون بہ جائے، مگر اللہ کا نام سلامت رہے. میں علی گواہی دیتا ہوں کہ ہم میں سے کوئی امام ایسا نہ ہوگا کہ جو شہادت کے درجے پہ فائز ہو مگر اللہ کا نام نیچے لے آئے. مگر ایسا نہ ہوا. یقین جانیے کہ امام کا نام تھا، اللہ کی زبان پہ اللہ کا نام تھا، امام کی زبان تھی. ایک مرتبہ امیر المومنین نے حجرہ اذان سے نکل کر تعقیبات کو انجام دیا. ایک مرتبہ امیر المومنین کا سر جس طریقے سے میں سجدے میں تھا، سجدے سے بلند ہونا شروع ہوا. ایک مرتبہ ابن ملجم کی تلوار امیر المومنین کے سر کی جانب بڑھی. یہاں سے امیر المومنین تلوار کی جانب بڑھے، تلوار امیر المومنین کی جانب بڑھی. امیر المومنین کے سر میں تلوار کا اترنا تھا. امیر المومنین کا ماما خون سے تر ہو کر ایک مرتبہ مصلی میں جھولی پہ گرا. امیر المومنین کی حالت دیکھ کر آسمان سے صدائیں بلند ہوئی، تہدمت واللہ ارکان الہدا. آج ہمارا ستون کبریا ٹوٹ گیا، امیر المومنین کو زخمی کر دیا گیا. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین. فسيعلمون الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بار الہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بے واسطہ محمد و آل محمد کا ہم لوگ گناہ گار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف. بے واسطہ محمد و آل محمد کا ہم پریشان حال ہیں، ہماری اس پریشانی عزاداری امام حسین بالخصوص عزاداری امیر المومنین کی حفاظت ہے. تیرے واسطہ محمد والے محمد کا اس عزاداری کی رونق کو ٹھیک ویسے ہی تا قیام قیامت آباد. مالک کرونا کے اس عذاب سے ہمیں محفوظ فرمائے، کرونا کی اس مشکل سے ہمیں نجات. تیرے واسطہ محمد والے محمد کا شاہ سنگت کو اپنے حفظ و امان میں. تیرے واسطہ محمد والے محمد کا اس حلقے کو، اس خانوادے کو مالک یہ جو سلسلہ ہے
اس سلسلے کو، اس سنگت کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میرے واسطہ محمد وال محمد کا دام درہم سخن ہے، اس مجلس میں جس کا جو کردار ہے مالک اسے قبول فرمائے، شاہ سنگت کی حفاظت فرمائے، انہیں احکامات امیر المومنین پر چلنے کی توفیق، انہیں امیر المومنین کے حکم پر چلنے کی توفیق، تعلیمات اہل بیت علیہ السلام پر چلنے کی توفیق، ہم سب کے تمام نیک شرعی دلی حاجات ہیں، ان تمام تر دعاؤں کو پوری کرنے والی دعا، آخری دعا، کامل دعا، مالک وقت کے حجت کا ظہور جاتا ہے، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شامل۔ صلوات محمد و آل محمد۔